فرش ازا میں امام حسین بادشاہ کی کریم اماں اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ اب سب کو پاک بی بی سیدہ اپنے بیٹوں کے غم کے علاوہ دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے۔ مرنے سے پہلے روضہ رسول، جنت البقیع، شام، ایران، عراق، بالخصوص کربلا، مولا مولا علی اکبر بات۔ ایک صورت کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب وقت کا وجود بھی نہ تھا۔ تو سے کہا قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من الطین۔ اللہ نے کہا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ یہ پہلی بات اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تیرے سامنے چونچا کرنے والا کافر ہوتا ہے، تیری مشیت ہے تو بنا بشر۔ بشر بن گیا۔ بشر بننے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ تھوڑی سی آواز دینا بھائی، میں ایک آواز کھینچ رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ کرو، بس ٹھیک ہے۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے انکار کیا۔ اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ شیطان لعنتی سے بس غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کی حجت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ سجدہ کب ہوا؟ علامہ باقر ملسی لکھتے ہیں کہ 1500 سال پہلے اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنا کے چرواہے پہ رکھا، فرشتے گزرتے تھے، سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ اللہ نے کب کہا کہ کب اسے سجدہ کرنا؟ اللہ نے کہا فیہ روحی، جب میں اسے روح داخل کر دوں اس میں۔ اللہ نے جب بنایا نا تو اللہ نے کہا کہ شیطان تو اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ بیدی اس کا انکار کر رہا ہے جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس کا انکار کر رہا ہے جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یا تو وہ اللہ ڈھونڈ جو ہاتھوں والا ہو، اگر نہیں تو پھر وہ ہاتھ ڈھونڈ جو ہاتھ اللہ والے ہاتھ ہے۔ سارے مل کے بولو، اچھا بولو حیدری۔ یا کوئی ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ، نہیں تو پھر وہ ہاتھ ڈھونڈ جو اللہ والے ہاتھ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تو اسے سجدہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے سجدہ اس وقت کرایا جب کہا فیہ میں روحی، جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں۔ سجدہ آدم کو نہیں ہوا، اللہ کی روح کو ہوا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن منبر پہ لے آؤ۔ اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ تب کرنا جب میں اس میں روح داخل کروں۔ مولا یہ اخترابات مصطفیٰ والے گردن والے مومنین پوچھ رہے ہیں یہ روح ہے کیا؟ اور پھر قرآن پڑھتے ہیں روح من امر ربی، روح میرے اللہ کا بزرگوں امر ہے، یعنی سجدہ آدم کو نہیں ہوا، اللہ کے امر کا ہوا ہے۔ انکار شیطان نے آدم کا نہیں کیا، اللہ کا امر کیا ہے۔ جب اس نے اللہ کا امر کا، اللہ کے حجت کا، اللہ کے امر کا انکار کیا، اللہ نے کہا فخرج، نکل جب میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہو گیا ہے، تو مردود ہو گیا ہے، نکل جب میری بارگاہ سے، چلا جا، تو لعنتی ہو گیا ہے۔ تو پھر سید کا لفظ سن لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے جلال کی قسم ہے، آدم کا انکار شیطان نے اس وقت کیا جب اللہ نے روح داخل کی۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے، تو پھر سجدہ آدم کو نہیں ہوا، اللہ کے امر کو ہوا ہے۔ شیطان نے انکار آدم کا نہیں کیا، اللہ کے امر کا کیا اور لعنتی ہو گیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ تو پھر یاد رکھو جو امر کا منکر ہو وہ لعنتی ہوتا ہے، جو اول الامر کا منکر ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ سلامت رہی مولا سلامت رکھے۔ وہ تو لعنتی ہے، تو جو پورے اول الامر کا انکار کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اس نے ایک دعا مانگی کہ پروردگار تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لیکن جو میں نے تجھے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے نا، اس کی جزا دے مجھے، میں اس کی جزا چاہتا ہوں، مجھے اس کی جزا دے، میں اس کا صلہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جا، کیا مانگتا ہے مانگ۔ دیکھ کہتے ہیں وقت قیامت تک مجھے موت نہ آئے، قیامت تک مجھے
موت نہ آئے. اللہ نے کہا اتنی زندگی لے کر کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. کیا کہا؟ تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. اب مجھے نہیں پتا کہ شیطان کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ اللہ سے کہہ کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. حدیث میری نے کتابیں بری پڑھی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو شیطان اللہ سے کہہ کر آیا ہے میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. ایک اور روایت ملتی ہے کہ مسجد نبوی تھا، صحابہ کا مجمع تھا. ایک بندہ کھڑا ہوا، دیکھتا یا رسول اللہ، یہ جو شیطان اللہ سے کہہ کر آیا ہے میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جا. 9 مرتبہ اس نے پوچھا، پیغمبر نے 9 مرتبہ بٹھایا. پھر تجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر بٹھاتا کسے ہے، بازو کس کا بلند کرتا ہے؟ جب اس نے پوچھا نا فکرہ سننا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو شیطان اللہ سے کہہ کر آیا ہے میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ 9 دفعہ پوچھ کے بیٹھا اخترآباد مصطفیٰ والے بندے، اور تم نے میرے ساتھ بولو گے تو کہاں جا کے میں پڑھوں گا؟ جب یہ 9 مرتبہ پوچھ کے بیٹھا، 10ویں مرتبہ اس نے پوچھنے کا ارادہ کیا. جو ہی حضرت ابو طالب کے حضور بیٹے علی ابن ابی طالب کا قدم مسجد نبوی میں آیا، جب مسجد نبوی میں علی کا پہلا قدم آیا، پیغمبر فرماتے آپ پوچھ، آپ پوچھ، آپ پوچھ. دیکھ کہتا ہے جو شیطان کہہ کر آیا ہے میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پیغمبر منبر سے کھڑے ہوئے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اِنَّ هَذِهِ صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے. تو مجھے شیطان کے عقیدے کا پتہ چل گیا. آج شیطان نہ نماز سے روکتا ہے، نہ روزوں سے روکتا ہے، نہ حج سے روکتا ہے. شیطان جب بھی روکے گا علی کی ولایت سے روکے. حیدر بولا سلام حیدری، یہ جب بھی روکے گا ان کی محبت سے روکے گا. اللہ نے جنت سے مہلت دے کے شیطان کو سے پوچھو فجر کے وقت داخل ہوئے حضرت آدم جنت میں. جب جنت میں یہ داخل ہونے لگے نا تو پھر اللہ نے تیسری بات فرشتوں سے کی. اللہ کی آواز ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تیسری بات میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو سیدزادہ فرشتوں نے یہاں پہ اعتراض کیا تو ہمیں خلیفہ بنا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمیں خلیفہ بنا. اسے خلیفہ بنا رہے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا. اللہ نے کہا میں تم کو اور آدم کو آزماؤں گا. میں علم کی بنیاد پر خلیفہ بناؤں گا، قد کی بنیاد پر نہیں. میں علم کی بنیاد پر خلیفہ بناؤں گا، قد کی بنیاد پر نہیں. کتابوں میں لکھا ہے، میں حاضر ہوں. اللہ نے 5 صورتیں فرشتوں کے سامنے رکھی. اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالو سبحانکا، تیری ذات بلند ہے، تو پاک ہے، ہمیں نہیں پتا، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. اور قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے پھر آدم کو فرمایا اے آدم تو خلافت چاہتا ہے تو ان کے نام بتا دے. جناب آدم نے مسکرا کے کہا انت ہذا حسن متبع، انت حسین بے شہید کربلا. اللہ کی آواز ہے یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ، اٹھ بیوی کو ساتھ لے اور جنت میں داخل ہو جا. حضرت ابا آدم نے اماں حوا کا بازو پکڑا اور جنت میں جانے لگا. میں نے کہا پروردگار ابھی نہ زمین پہ آیا، نہ توحید بتائی، نہ اسلام بتایا، نہ نماز بتائی، بیوی سمیت جنت جا رہے. اللہ نے کہا جو تو نے جنت کی قیمت بتائی ہے یہ جنت کی قیمت نہیں ہے، جنت کی قیمت ہے ان 5 کا نام لینا. سارے مل کے بولو حیدری. کیوں نکالا؟
मुझे नहीं पता, मैं किताब पढ़ने लगा हूँ। भाइयों से पूछो, वो कहते हैं जी अल्लाह ने मना किया था कि बाग के करीब नहीं जाना, शजर के करीब, दरख्त के करीब नहीं जाना। मैं जुमला कहने लगा उसे, बाग से कुछ खाया तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, तो फिर फैसला तो हो गया ना। आदम जैसा नबी बाग से कुछ खाए जन्नत से निकल जाता है, जो पूरा बाग खा जाए वो जन्नत में कैसे जाएगा? उच्चा हैदरी, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बोला इमाम हुसैन बादशाह को पूछिए, बोला सैयदजादे की मिन्नत। सारे बोलो, मिलके बोलो, उच्चा बोलो, हैदरी। आपकी तईद होगी, जो बाग से कुछ खाए आदम, उसे जन्नत से अल्लाह निकाल देता, चाहे नबी हो। बाग खा जाए उसे अल्लाह जन्नत में कैसे? अल्लाह ने कहा चल जमीन पे चल, जाने लगा। अल्लाह ने कहा आदम ये जन्नत का लिबास इधर उतार के जा। परवरदिगार पर है ना जाऊं, हाँ ये लिबास इधर का उतार, क्योंकि जन्नत मलकूत है, जमीन नसूत है, यहाँ की चीज वहां नहीं जा सकती। मैंने कहा अल्लाह मियाँ आज तू हमारे बाप आदम को जन्नत से निकाल रहा है बगैर कुछ लिए दिए। अल्लाह करे मैं तुम्हें वो वक्त याद कराऊं जब दो बच्चों ने कहा था अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं? हाय 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 हाय, तो जो अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं? मैंने कहा परवरदिगार तूने आदम को बगैर लिबास के जन्नत से जमीन पे भेजा है और हसनैन के लिए जन्नत से कपड़े भेज रहा है। अल्लाह की आवाज आई वो हसनैन है, ये आदम है। मैंने कहा परवरदिगार चाहे हसनैन है, खड़े तो जमीन पे है, तूने कहा वहां की चीज यहाँ नहीं जा सकती, क्यों भेजे हसनैन के लिए कपड़े? अल्लाह कहता हज़ियान नबक, कुरान पढ़। मैंने जब कहा या आदम मुस्कुर अंता व ज़ौजकल जन्ना, उठ बीवी को साथ ले और जन्नत में साकन हो जा। आदम साकन जन्नत है, शबीर मालक जन्नत है। आपकी आवाज करबला तक जानी चाहिए, दोनों पद बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुलेमान नारे हैदरी। कुरान पढ़, आदम साकन जन्नत है, शबीर मालक के जन्नत है। जन्नत से निकले ना तो जनाबे दाऊद के सामने पहले शैतान आया। जनाबे दाऊद नाम सबको याद है ना, बेस बदल के ना शैतान जनाबे दाऊद के पास आया। 100 मौजू 500 दास्तान किताब का नाम है, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। जनाब दाऊद ने कहा क्या लेने आया है? कहता बड़ा परेशान हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ, वो जो मैंने आदम को सजदा नहीं किया था ना, बड़ा परेशान हूँ, पशेगमान हूँ, शर्मिंदा हूँ। तू हुज्जत खुदा है, अल्लाह का नबी है, मुझे माफ़ी ले दे। जनाब दाऊद ने ऊपर देखा, अल्लाह की आवाज़ वल्लाहु खैरुल माकिरीन, जो मुझे अल्लाह से मकर करे मैं उससे कह रहे कसीम अता नहीं करता। अगरचे ये शैतान मकर लेकर आया है तेरे पास। शैतान का हुलिया क्या था? खुदा की इज्जत कसम किताब के लफ्ज़ हैं, सर पे टोपी, हाथ में परना, हाथ में तस्बीह। मैंने जब भी शैतान को देखा है मुल्ला की शक्ल में देखा है, मलंग की शक्ल में नहीं देखा है। सामने हैदरी नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान, ऊंचा बोल के पंजा खोल के नारे
پاس گیا, اللہ کی حجت کے پاس گیا, اس نے میری توبہ قبول نہیں کی. اسے کہہ دے توبہ میں اس کی قبول کرتا ہوں, لیکن آدم تو اب نہیں رہا. ملنے لگے, باغا باغا جا آدم کی قبر کو سجدہ کر دے. کتابوں کے لفظ ہیں, اللہ آدم کی قبر کو اس لیے سجدہ کرا رہا تھا کیونکہ آدم کی قبر تھی نجف میں. آدم کی قبر نجف میں تھی. دیکھ کہتا جی اب کہاں جاؤں, جان لوگوں پہ آئیے, کہاں جاؤں آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کروں, یہاں نہیں کچھ ہو سکتا. پھر جناب داؤد نے دیکھا, پھر وہی آواز آئی, واللہ خیر الماکرین. جو مجھ اللہ سے مکر کرتا ہے اسے کہہ رہے کسی متا نہیں کرتا. اسے کہہ دے اچھا جا آدم کو نہ جا, یہ تیرے صحن میں داؤد کھڑا ہو کے نا قبر کی مٹی کی شبی بنا لے. اور جو شبی پہ اعتراض کرتے ہو, آدم کی قبر کی شبی بنا لے, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. جناب داؤد نے کہا تجھے معافی ملنے لگی ہے, جلدی جلدی آدم کی قبر کی شبی بنا. اگر وہاں نہیں جا سکتا آدم کی قبر کی یہیں پہ شبی بنا, اسے جھک جا, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. دیکھتا ہے بابا جی جاؤ کام کرو, میں اصل کو نہیں جھکا, آپ شبی کو جھکا رہے ہیں. پتہ چلا شبی کا پہلا منکر شیطان ہے. اصل کو نہیں جھکا, آپ شبی کو جھکا رہے ہیں. حضرت آدم کو بھی زمین پہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. کہاں سرادیب کی چوٹیاں, کہاں جدہ جناب ہوا. دعاؤں پہ دعائیں مانگے جا رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی. جبریل کہتے ہیں پروردگار نبی ہے تیرا, توبہ قبول کر. اللہ کی آواز ہے جس طرح میں توبہ چاہتا ہوں اس طرح یہ مانگ نہیں رہا. جبریل نے کہا پروردگار کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جلدی زمین پہ جا, آدم کے کان پہ منہ رکھ کے وہ ورد بتا جو میں نے نبیوں کو نبوت کی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. نبیوں کو وہ عمل بتا جو میں نے نبوت کی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. حضرت جبریل زمین پہ نازل ہوئے, جناب آدم کے کان پہ منہ رکھا اور وہ ورد پڑھا. حضرت آدم نے اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ ورد پڑھا, جب آنکھیں کھولی دیکھا تو حوا سامنے تھی. میں نے کہا جبریل بلند آواز سے پڑھے, میں سن لوں, مومنوں کو بتاؤں تاکہ مشکلیں آنی ہیں. حضرت آدم کے بعد وقت گزرتا رہا, سارا چھوڑا ہوں, دور آ گیا جناب ابراہیم کا. آگ میں اللہ کے نبی کو پھینکنے لگے. جبریل کے وعدے پروردگار اس بیچارے کا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہاں جو تو نے آدم کو بتایا تھا, جو تو نے نوح کو بتایا تھا, وہ ابراہیم کو بتا, وہ ابراہیم کو جا کے بتا. حضرت ابراہیم کے کان پہ منہ رکھ کے جناب جبریل نے وہ ورد پڑھا جو آدم کو پڑھایا تھا. وہ ورد تو کوئی کمال کا ہوگا نا. اللہ کرے کوئی نبی تو کہے بلند آواز سے میں ورد سنوں, آپ کو بھی سناؤں تاکہ آپ کی مشکلیں. لیکن کیا کروں, جناب جبریل نے نا ابراہیم کے کان پہ منہ رکھ کے وہ ورد پڑھا. جناب ابراہیم نے جب دیکھا کیا ہے اللہ کا نبی, جبریل نے کہا پروردگار اس بیچارے کا نا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا جلدی جا, جو تو نے آدم کو ورد بتایا تھا, جو تو نے نوح کو بتایا تھا, جو ابراہیم کو بتایا تھا, جو اسماعیل کو بتایا تھا, جو زکریا کو بتایا تھا, وہ بھی سے ورد بتا. جناب جبریل آئے زمین پہ. میں نے کہا اے عیسیٰ بلند آواز سے پڑھا, لیکن جناب جبریل نے کان میں بتایا, جناب عیسیٰ نے دل میں پڑھا. اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ ورد پڑھا, وہ عمل کیا. جب آنکھیں کھولی تو چوتھے آسمان پہ جا بیٹھا. آئے آئے اب یہ تو زمین ہی چھوڑ گیا, میں کس سے پوچھوں, کیسے پتا چلے گا کہ وہ ورد کون سا تھا جو ہر نبی پڑھتے رہے, مشکل حل ہوتی رہی. حضرت عیسیٰ کے 1550 سال بعد دنیا میں حضرت آمنہ کا چاند چمکا. ایک وقت آیا پورے مکے میں نا رسالت امام نے ایک دین کی تبلیغ کی پورے مکے کے خلاف. جو عقیدے کے خلاف بات ہو وہ چبھتی ہے, توحید کی بات کی.
سارا مکہ خلاف ہو گیا. میں نے کہا یہ نبی آخری ہے, مشکل وقت آ گیا ہے, یہ نبی ضرور بلند آواز سے پڑھے گا. لیکن کچھ پڑھے بغیر مشکل حل ہو گئی. جنگ بدر آئی, کچھ پڑھے بغیر مشکل حل ہو گئی. حنین آئی, کچھ پڑھے بغیر مشکل حل ہو گئی. ایک جنگ ایسی آئی جسے جنگ خیبر کہتے ہیں. جاگنا یاد. 39 دن گزر گئے بھاگتے بھاگتے. اچھا, علامہ ناصر عباس استاد محترم فرماتے جب کرکٹ کا میچ لگا ہو نا تو جو کھلاڑی نکما ہو نا, جو کھیل نہ سکتا ہو, تو عقل مند ٹیم کہتی ہے کہ اس کو آؤٹ نہ کرو, گیندیں ضائع کرو. 39 دن وہ گیندیں ضائع کرتے رہے. اچھا, انہوں نے تو کوئی بندہ نہیں مارا ان کا, لیکن ان کو بھی زخم تک نہیں آیا. حضور نا علم دیتے, علم دے کے نا فرماتے جاؤ, علم لے کے جاتے, مرحب نہ کھڑکی سے سار نکالتا تو پتہ کیا کرتے, علم پھینک کے اللہ حضور کے خیمے میں آ کے اللہ اکبر, سرکار بڑی مشکل بچیاں. علم دے سارے بولو, اچھا بولو. مسئلہ بچھایا, پروردگار اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. اسے چھوڑ آیا ہوں, اسے چھیڑ بیٹھا ہوں. پروردگار کچھ عمل کر. اس وقت اللہ کی آواز ہے, اے جبرائیل, یہ آدم نہیں ہے, یہ موسیٰ نہیں ہے, یہ عیسیٰ نہیں ہے, یہ ابراہیم نہیں ہے, یہ انوش نہیں ہے, یہ زکریا نہیں ہے, یہ اسماعیل نہیں ہے, یہ یاسین ہے, یہ طٰہٰ ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے, یہ حسن اول ہے, یہ خلق اول ہے, یہ آدم کا مولا, یہ نوح کا مولا, یہ عیسیٰ کا مولا. جبریل کی آواز ہے, پروردگار پھر کیا کروں؟ اللہ کی آواز ہے, جلدی جا, میرے حبیب کو وہ عمل بتا جو تو نے آدم کو بتایا تھا, جو تو نے نوح کو بتایا تھا, جو تو نے موسیٰ کو بتایا تھا, جو تو نے عیسیٰ کو بتایا تھا. پیروں پہ بھی کھڑے ہو کے اس فکرے کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. سید اپنا جگر منبر پہ رکھنے لگا ہے. جبریل زمین پہ آیا, لہرا کے بابے کے کان پہ رکھ کے وہ ورد بتایا جو آدم کو بتایا تھا, جو نبیوں کو بتایا تھا. میری روح کانپنے لگی. میں نے کہا نبی بھی آخری ہے, اس کے بعد نبی نہیں آنا. اللہ کرے یہ نبی بلند آواز سے وہ ورد پڑے, میں مومنوں کو بتاؤں تاکہ مشکلیں حل ہو جائے. بطول کے بابا کو میری دعا پہ ترسایا, بلند آواز سے نبیوں کے سلطان نے وہ ورد پڑھا جو آدم نے پڑھا تھا, جو نوح نے پڑھا تھا, جو موسیٰ نے پڑھا تھا. بلند آواز سے نبیوں کے سردار نے کہا, نادی علی مظہر لنا حیدر. حیدری بلند آواز کا, نادی علی مظہر العجائب. اور پیغمبر نے کیا کہا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا. جن کو پہلے دیا تھا, اس لیے ہر داڑھی مونچھ والا مرد نہیں ہوتا. اور یہ فقہ کی کتاب ہے سید زادہ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, شریعت اٹھائیں کہ مرد کا جو حصہ ہوتا نا عورت سے دگنا ہوتا ہے. مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے. جب خیبر فتح ہوا نا تو پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. ہر کسی کو ایک حصہ دیا, ہر کسی کو ایک حصہ دیا, ہر کسی کو ایک حصہ دیا. علی کو 2 حصے دیے. کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا کہ ہمیں ایک حصہ, علی کو 2 حصے. سیدزادہ ان کی چپ بتاتی ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے. ان کی چپ بتاتی کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا. جس کا نام لے کے نبی مدد مانگتے رہے, اس کی بیٹیاں بازار میں آ گئیں. پتہ نہیں کوئی فکرہ سمجھا یا نہیں سمجھا. جس کا نام لے کے نبی مدد مانگتے رہے, اس کی بیٹیاں بازار میں آ گئیں.
सैयदजादा बीबी यारा मुहर्रम को भाई की लाश भी आई है और रो के कहती है भैया मैं जा रही हूँ शाम और कूफा, वापस उस वक्त आऊँगी जब यजीद भी कहेगा हुसैन जिंदाबाद है, मैं मुर्दाबाद हूँ। भैया मुझे एक वैन करने की इजाज़त मिली है, बता तुझे किस नाम से याद करके रहूं। अज़ादारों बेतरतीबी से कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, मुझे नवाबे करबला कह के रो। जब कहा ना मुझे नवाबे करबला कह के रो, अज़ादारों बीबी ज़ैनब रो के कहते हैं भैया हुसैन एक बार आंखें खोल के देख तो सही, नवाबों की बहनें ऐसे होती हैं, नवाबों की बहनें ऐसी होती हैं जैसे मैं ज़ैनब हूँ। चलो फिक्र आ गया, पता नहीं अगले साल वो होगा वो रोगा जो होगा, फिक्र आ गया। सादे मोहतरम पढ़ते होते थे आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब के जुमले, वो कहते हैं बाद शहादत अली की बेटियों ने 36 शहर 72 बाजार 288 मोड़ अबूर किए ना। वो कहते थे मेरा पढ़ना आसान तेरा सुनना आसान। जब अली की बेटियों ने ये सफ़र अबूर किया ना, ना सर पर चादर थी ना पैरों में नलैन थी। बेनबूर कट्टी कट्टी अली की बेटी शाम के बाजार में दाखिल हुई, या पत्थरों की बरसाचुरी मारो बागी की बहनें आ गई हैं। पत्थर मारो बागी की बहनें आ गई हैं। हर कोई पत्थर मारने लगा। सैयद सज्जाद रो कहते उम्मे हबीबा हर कोई पत्थर मारे तू पत्थर न मार। ये फुकरे सैयदजादा उम्मे हबीबा के दिल पर खंजर बन के चले। देख कहती हूँ मैं हूँ बीबी ज़ैनब की शागिर्द। रोने वाली और मातम करने वाली बात है, मैं हूँ बीबी ज़ैनब की शागिर्द, मैं बाजार नहीं जाती। जब पता कर ये कैदी कौन है जो मेरा नाम जानता है। उम्मे हबीबा की कनीज ने बुर्का पहना, शाम के बाजार में आई, अकबर की जवानी को देखा, हुसैन के शबाब को देखा, ओन मोहम्मद के सर को देखा, अली अकबर के सर को देखा। जब 6 माह के अली असगर के सर को देखा ना तो तड़प गई। देख कहते तू तो माँ को माँ नहीं कह सकता। इस जुर्म की सजा मिली 4 साल की बतूल जादी रो के कहती है जुर्म सिर्फ इतना था 9 लाख से 1 बूंद पानी का मांगा था। उम्मे हबीबा की कनीज वापस गई। देख कहती उम्मे हबीबा अगर कैदियों का पूछना है ना तो खुद बाजार में जा। वो जो कैदी है ना जिसकी गर्दन में तौक है, जिसकी कमर में लंगर है, पैरों में बेड़िए हैं, तुझे भी जानता है तेरे पापा को भी जानता है। अज़ादारों रोने वाली और मातम करने वाली बात है, मसले पे भी ये मसाइब याद आए तो रोना जरूर। उम्मे हबीबा ने बुर्का पहना, शाम के बाजार में उम्मे हबीबा का रसूल के सहाबी की बेटी का पहला कदम शाम के बाजार में आया। उमर इब्ने साद अल्लाह इस पे लानत करे। देख कहता है तबल बंद करो, ढोल बंद करो, मोहम्मद के सहाबी की बेटी बाजार में आ रही है। जब गाना मोहम्मद के सहाबी की बेटी बाजार में आ रही है, बीबी बातम कर कहती है ना ना ये तो मुकद्दरों की बात है, सहाबी की बेटियों को रास्ता मिल रहा, रसूल की बेटियां कभी उस बाजार कभी उस बाजार। अल्लाह दारे अला मनासर अब्बास फरमाते मैं 29 मरतबा शाम का सवार था। वो फरमाते थे जब भी मैं शाम जाता ना मैं वहां के तालिब इल्मों से पूछता किस बाजार से गुजरी अली की बेटी। कोई तालिब इल्म कहता है इस बाजार से गुजरी, कोई तालिब इल्म कहता नहीं अल्लामा साहब शाम के इस बाजार से गुजरी। वो कहते हैं 29 मरतबा शाम की सवारी की, जब भी गया हर कोई बाजार दिखाया। कहते मैं परेशान हो गया, मैंने एक सैयद आलम दीन से पूछा, मैंने कहा कि आपके घर की कहानी है वो मुझे बाजार बता दे, किस बाजार से गुजरी है अली की बेटी। थोड़ी सी आवाज देना, किस बाजार से गुजरी है अली की बेटी, किस बाजार से गुजरी है अली की बेटी। सैयद आलम दीन ने अमामा लहाया, मट्टी में बैठ गया। रो कहते ना आप रो ना मुझे रुला, शाम की कोई गली ऐसी नहीं जहां से अली की बेटियों को ना गुजारा हो। अल्लामा साहब कहते हैं सैयद मातम कर आपके घर की कहानी है, मुझे वजह बता दे, हर बाजार से अली की बेटी को क्यों गुजारा गया। अज़ादारों मुझे माफ करना, सैयदजादा आपसे इजाजत लेके फिक्रे पढ़ना चाहता हूँ। यजीद को शाम की आवारा औरतों ने खत लिखे, यजीद शाम का माहौल बड़ा खराब हो गया है, हम
بازار میں نہیں آتی تو ہم اپنی گھروں کی چھتوں پہ جاتے ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار، شام کی ہمارا عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی۔ پاک عصمت طاہرہ علی کی وہ بیٹی اس کا سورج آیا کرتا تھا، کبھی عثمانہ رو کے کہتی کلمہ پڑھنے والوں میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دے دو۔